السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر سگریٹ پینے والا یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ سگریٹ پینا بری بات ہے، لیکن پھر بھی وہ سگریٹ پیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اصل ہماری سمجھنے کی بات یہی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سگریٹ پینے سے صحت خراب ہوتی ہے، بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں ہمیں، عزت کا بھی مسئلہ ہے، اچھے دوست نہیں بن سکتے اس کے، وہ دین کی طرف رغبت نہیں کر سکتا، وجہ صرف سگریٹ پینا۔ ہم معاشرے میں دیکھیں ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی عالم، شاید 1-8% ہوں جو سگریٹ پیتے ہوں، لیکن اکثریت یہی ہے کہ دین کے سمجھنے والے سگریٹ پینے والے نہیں ہوتے۔ عزت کا مسئلہ ہے، دولت کا ضیاع ہے، صحت کا ضیاع ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ دے، لیکن سگریٹ چھوڑ نہیں پا رہا۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ میں یہ مسئلہ جو ہے کہ چاہ بھی رہا ہے سگریٹ چھوڑنا، لیکن وہ چھوڑ بھی نہیں پا رہا۔ کوشش کروں گا آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ کس طریقے سے سگریٹ کو چھوڑ سکتا ہے۔ 1-2 مثالوں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا آپ جب بھی کسی سگریٹ بیچنے والے کی دکان کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں سے سگریٹ کی ڈبیا کھلتی ہے، اس میں سے سگریٹ نکلتا ہے اور وہ سیدھا آگے آپ کے منہ پہ وہ لگ جاتا ہے۔ سیم اسی طرح ماچس آتی ہے اور وہ آ کر آپ کا سگریٹ جلا دیتی ہے۔ حقیقت میں میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کے دوست احباب یا رشتہ دار یا جو بھی جاننے والے، ہر پبلک مقام پر یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں، لوگ ہاتھوں میں سگریٹ لیے کھڑے ہیں، لائٹر لیے کھڑے ہیں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لیں جی سگریٹ بھی ہیں، اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں سگریٹ پینے کے لیے۔ میرا خیال میں ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو باہر کی چیزیں ہیں وہ ہمیں مجبور نہیں کرتی سگریٹ پینے پہ، اور ہم خود بھی سگریٹ چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑ پا رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اصل ہمارے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ یعنی باہر کی چیزیں ہمیں مجبور نہیں کرتی، ہمارا اندر ہی ہمیں مجبور کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ انسان کی اصل جو ہے وہ سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان کو فورس کرتی ہے سگریٹ پینے پر، وہ سوچ ہے۔ اچھا، سوچ کو ہم سمجھنے کے لیے ہر آدمی اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ سوچ کیسے عمل کرتی ہے، کیسے ہمارے اندر بیدار ہوتی ہے، اور ہم کیوں مجبور ہو جاتے ہیں سوچ کے کہ ہمارے اندر سوچ آتی ہے کہ سگریٹ پیو اور ہم سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچ کو سمجھنے کے لیے 2-3 چیزوں کی ہے وہ اس طریقے سے، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی اس کے اندر یہ سوچ بیدار نہیں ہوتی کہ یار آپ نے سگریٹ پینا ہے، دو مجھے سگریٹ، میں نے سگریٹ پینا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم جب شروع کرتے ہیں تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ یار سگریٹ پینا ہے، ہم اس کی خوبی بیان کرتے ہیں، یا کسی ایسی وجہ سے جو ہمیں یا ہمارے دوست قائل کر دیتے ہیں ہمیں سگریٹ پینے کے لیے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ شروع میں ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یار یہ کتنا نقصان دہ ہے، کتنی خطرناک ہے ہمارے لیے کہ یہ ہر چیز ہم سے چھین لیتی ہے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ایسے دھواں نکالنا، بڑا سٹائل مارنا، یہ بہت اچھا ہے، یا 2-4 مقولے اس کے بڑے مشہور ہیں ان سگریٹ کے متعلق کہ جی آپ سگریٹ پئیں تو اس سے غم جاتا رہتا ہے ہمارا، یا دھوئیں کے ساتھ ساری پریشانیاں۔ حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں تو آپ پریکٹس کر کے دیکھیں کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کو کوئی ایسے بہت بڑی پریشانی ہے اور وہ زائل ہو رہی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، یہ خالی مقولے ہی ہیں سگریٹ پینے والوں۔ اچھا، سوچ کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو سوچ ہمیں مجبور کر سکتی ہے سگریٹ پینے پہ، آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایسی سوچیں بھی ہیں جو آپ کو مجبور کر سکتی ہیں کہ سگریٹ نہیں پینا آپ نے۔ تو اب جو آپ کی پریشانی ہے کہ وہ جو سوچ ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے پینے کے، اسی طریقے سے آپ نے ایک سوچ پیدا کرنی ہے جو آپ کو مجبور کرے کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک طریقہ کار ایسا اختیار کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اکثر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے اندر کو نکالتے ہیں اور سامنے بٹھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو آپ نے بھی کچھ ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ایک ڈپلیکیٹ بنانا ہے جو سامنے بٹھا دینا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے۔ آپ نے گپ شپ اس طریقے سے لگانی ہے کہ بھائی کیا اس طریقے کا سٹائل مارنا کہ منہ کے ادھر سے دھواں نکال رہے ہیں آپ، یا ادھر سے نکال رہے ہیں، یا آپ نے منہ بند کر کے ناک سے دھواں نکال لیا، یہ 2-4 کی شو بازیاں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ یار ہم ساری زندگی ان 2-3 چیزوں کے لیے برباد کر دیں اپنی، یعنی اپنی صحت برباد کر دیں، اپنی دولت برباد کر دیں،
اپنی فیملی کو صاف ظاہر ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ انہی چیزوں انسپائر ہوتے ہیں نا، کہ آپ یار سگریٹ پی رہے ہو تو دیکھیں گے تو وہی کریں گے نا جو آپ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں قبولبل ہیں پھر آپ پئیں، میں کچھ نہیں کہتا کہ آپ پئیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ دو فضول چیزوں کی خاطر آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، پیسہ برباد، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یار مثلا جو آپ کو نقصانات ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں اپنے اس آدمی کے سامنے جو آپ نے اپنے سامنے بٹھایا۔ جب آپ ڈسکشن کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی کہ یار واقعی یہ تو فضول چیزیں ہیں ساری۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو چلو سٹارٹ میں جیسے ہمیں لگا، ہم نے چاہت بنا لی، انسان کا نظام قدرتی ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے ہم چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، وہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، پھر وہی چیزیں ہمیں عملی زندگی میں جو ہے نا ہم انہی کے حساب سے چلتے رہتے ہیں۔ اچھا جب ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اندر ہمیں ڈراتا ہے، وہ اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ یار تو سگریٹ چھوڑے گا تو تجھے نیند نہیں آئے گی، تیرا پیٹ خراب ہو جائے گا، تو بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا، بہت قسم کی ایسی فضول سی باتیں پھیلی ہوئی۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، انہی چیزوں کو، یہ جو ڈر ہے جو آپ کو ڈراتا ہے، ان کو بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، بات کو صحیح طریقے سے کھولیں گے نہیں، تو آپ کے ساتھ وضاحت نہیں ہو سکتی کہ یار یہ ڈر کس طریقے کا ہے، آیا یہ حقیقی ہے یا بس خام خواہ خیالی ہے۔ تو آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اچھا میں نے سگریٹ چھوڑ دیا، آج کیا ہوا جی، میرا پیٹ خراب ہو گیا۔ پیٹ کتنی حد تک تیرا خراب ہو گیا کہ کیا تیری ڈیتھ ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، پیٹ اتنا ہو جائے کہ مثلا آپ کو قبضی ہو جائے گی یا ہوا خارج نہیں ہوگی، یا اس سے زیادہ میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا۔ یا یہ دیکھ لیں کہ آپ کو نیند نہیں آئی، بھائی نیند نہیں آئی تو ایک دو دن جاگ لو، یہ ساری زندگی کی بربادی سے ایک دو دن جاگنے سے کیا حرج ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے آپ کے یہ جو ڈر کی چیزیں ہیں یہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ان کو رفع کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ جو مثالیں میں نے بیان کی ہیں، جو طریقے بیان کیے ہیں، یہ سمجھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ کریں کوشش، پھر بھی ان سے کوشش کے باوجود بھی ان سے نہ چھوٹا جا رہا ہو یا مسئلہ ہو، کچھ تو یہ ہے کہ آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی۔ دوسرا میں ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں آتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں آتی کہ وہ بس آئی ہے اور وہ چھا گئی ہمارے اوپر، آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے، جیسے کسی نے کوئی 2 سگریٹوں پر رہ گیا، کوئی 3، ایک صبح ایک دوپہر ایک شام، جیسے ڈاکٹر گولیاں دیتے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے 1 ڈبی پر خود کو روک لگا لی، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے 2 ڈبیوں پر چلے گا۔ بہت سے نوجوان ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں جذباتی، جو بہت سے نشوں میں گر جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ بھئی یہ عادت آئی ہمارے اندر، کچھ ٹائم لگا گیا، ہم نے 10 سال لگائے، 20 سال لگائے، تو ہو سکتا ہے چھوڑنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم بھی لگ جائے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس بات کو قبول کرنا ہے کہ یار یہ واقعی بہت بری چیز ہے اور میں نے اس کو چھوڑنا ہے۔ جو آپ نے اپنا ڈپلیکیٹ بنایا ہے اس ڈپلیکیٹ کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، اور وہ اسی طریقے کی جو حقیقی ڈسکشن ہے نا وہ کرنی ہے، بھئی یار واقعی جو ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جب آپ کی یہ دوسری سوچ بیدار ہو جائے گی، جو پہلی سوچ کو کہے گی کہ یار سگریٹ پینا بری بات ہے، جب یہ پاورفل ہو جائے گی اور سگریٹ پینے والی عادت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی تو لازمی بات ہے آپ چھوڑتے جائیں گے۔ ویسے میری سجیشن یہ ہے کہ آپ بس جب بھی سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو اسی طریقے سے کہیں کہ یہ سگریٹ تو پڑا ہے، مجھے جو ہوتا ہے ہو جائے، میں نے سگریٹ اب نہیں پینی۔ آپ یقین مانیں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ لازمی بات ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت سے دوست آپ ہمارے قریب قریب پھرتے ہیں جو چھوڑ چکے ہیں سگریٹ، کیا بہت سے نشے بھی چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے چھوڑیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے نا بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کے دوست احباب بھی جو ہے نا آپ کو اپریشیٹ کریں گے، کیونکہ اچھائی کو اپریشیٹ۔ ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ اچھائی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، برائی آپ نے 20 سال میں لگائی خود کو برباد کرنے کے لیے، آپ یقین مانیں اس اچھائی کی طرف جائیں، انشاءاللہ 2-4 مہینوں میں آپ بالکل اوکے ہو جائیں گے، صحت بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، پیسے بھی بچنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے بھی خوش، معاشرہ بھی خوش۔ تو امید کرتا ہوں جو لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ آسانی سے سگریٹ کو چھوڑ پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔